تحریک کی جان ہیں اور شان ہیں، اور ان کی بدولت ہم نے جو کام یہ یہاں تک جو پہنچا وہ انہی کی بدولت ہے۔ ان سے یہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے، کوئی تنخواہ نہیں لیتے، یہ ان کا ذوق ہے، شوق ہے۔ اور یہ تحریک دراصل ناموس رسالت کی وہ واحد جماعت ہے جس نے عملی طور پہ کام کر کے اب جو فلاحی کاموں میں سب سے بہترین اور اول نمبر پہ کھڑی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ امدادی سامان کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہ جو سامان جمع کیا گیا کیا یہ کسی ذمہ دار شخص کی سرپرستی میں عوام تک ٹھیک طریقے سے پہنچایا جائے گا؟ یہ ہمارے یو سی لیول پہ جو ہماری تحریک کی جو یونین ہے تحریک، وہ یو سی لیول سے پی پی لیول پہ اور پی پی سے ضلع لیول پہ، ضلع سے ڈویژن لیول پہ جو ہمارا ضلع سے سامان اکٹھا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی تحریک کے جو ہمارے ساتھی ہیں یو سی لیول اور پی پی لیول اور ضلع لیول کے جو ہمارے کارکنان ذمہ داران ہیں وہ لے کے وہاں پہنچیں گے جہاں ہمارے قائدین پہلے سے منتظر ہیں امدادی سامان کے لیے۔ کے پی کے میں جو 5 بھائی تھے وہ پانی کی نظر ہو گیا کے پی کے کی جو حکومت کی نااہلی کی وجہ سے۔ اس وقت پر آپ بطور امیر ضلع قصور اس پر آپ کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی جو جماعتیں ہیں چاہے وہ نون لیگ ہے یا وہ پی ڈی ایم جو پی ٹی آئی ہے، ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت صاحب کے سامنے ہے کہ آج عوام در بدر ہے اور ان کے پاس کوئی مشن نہیں، کوئی ان کے پاس پاکستان کو چلانے کے لیے ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ نظام جو نظام مصطفیٰ میں ہی واحد ایک حل ہے کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ بقا اس ملک کی نظام مصطفیٰ میں ہے۔ وہ جو وہاں پہ 5 بھائی وہاں پہ جو ہلاکت ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کے پی کے، یہ پی ڈی ایم، یہ سب ایک ہی ٹولہ ہے اور ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے اس مشکل گھڑی میں؟ عوام کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس مشکل گھڑی میں جو ہمارے پاکستانی بھائی جس طرح سے سیلاب نے تباہ کاری کی ہے، تباہیاں مچائی ہیں، بڑھ چڑھ کے اس مشن میں حصہ لیں اور کار خار میں حصہ ڈال کے اپنے اللہ کے حضور سرخرو ہوں۔ یو سی کونسل سے لے کر اوپر سطح تک کتنے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور آپ کتنے مطمئن ہیں؟ ہمارے جو کارکنان ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جو کارکن ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور یہ دن رات ایک کر کے سامان کو گلیوں بازاروں سے شہروں میں اکٹھا کر کے ان بھائیوں کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری تحریک کا نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہمارے قائد ہیں وہ ان سے بہت مطمئن ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے کام کر کے دکھایا، آج وہ ہماری تحریک وہ نہیں سیاسی حوالے سے چھوڑ کے اب سماجی حوالے سے اور جس طرح سے نظر آئی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ طریق لبیک پنجاب میں تیسری بڑی جماعت ہے۔ طریق لبیک کے جو کارکن ہیں ہر یونین کونسل ہر سطح پر موجود ہیں، کیا آئندہ سیاسی لحاظ سے بھی یہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے یا صرف سیلابی صورتحال میں مدد کر رہے ہیں؟ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ملک گیر تحریک اور جماعت ہے۔ تو سیاسی حوالے سے جو ضمنی الیکشن میں لوگوں نے تیسرے نمبر پہ دیکھا، آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ منفرد ہوگا۔ ہمارے کام بول رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام زمانہ بھی دیکھ رہا ہے، سامنے ہے سب کے۔ حکومت کی جانب سے جو نااہلی برتی جا رہی ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اس حوالے سے آپ حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سے اپیل نہیں کرنی، حکومت سے اس لیے اپیل نہیں کرنی تو ان کا تو وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں، عوام بھی کہہ رہی ہے کہ وہ نااہل ہے، اس کی وجہ سے ہی جو ہے سب کچھ ڈوب گیا ہے۔ اگر انہوں نے پہلے کوئی کام کیا ہوتا تو شاید یہ یہاں تک تباہ کاری نہ ہوتی۔ آخر میں نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان تحریک لبیک کے اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ناموس رسالت کی اس کاز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اسی میں ان نوجوانوں کی بقا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی صورت میں جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں یہ کافی زیادہ سرگرم نظر آ رہے ہیں، کیا ان کے جو کام بول رہا ہے یہ جو ان کے ووٹ بینک پر بھی اثر ڈالے گا؟ ہاں جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ووٹ بینک پہ آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں تحریک لبیک کے کارکنان اور قائدین پہنچے ہیں، انہوں نے جا کے خود عملی طور پہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے کر کے دکھایا، چاہے وہ ناموس رسالت کی کاز ہو یا وہ فلاحی کام ہو۔
इसमें तहरीक लबैक ने कभी पीछे नहीं हटी और सबसे अगले मोर्चों पे खड़े होकर काम किया है। मजहबी सियासी जमातें और भी हैं, वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं, मगर सियासी जमात हमेशा सिर्फ तहरीक लबैक को ही टारगेट करती है, आखिर वजह क्यों? जो दीगर जमातें हैं वो तहरीक लबैक से खाइफ हैं। आप देखें कि हमारे 5 साल इस जनरल इलेक्शन में पूरे होंगे, आइंदा आने वाले वक्त में जो हम टफ़ टाइम दे रहे हैं वो इंशाल्लाह इनसे खौफज़दा हैं और इंशाल्लाह ताला तहरीक लबैक हम समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में सबसे अव्वल पोजीशन पे होगी और 2/3 अक्सरियत से जीतेगी इंशाल्लाह।